دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ جو مشکل کام ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں، وہ دوزخیوں کے کام ہیں۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں۔ کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے۔ اور اگر وہ سارا کچھ بن صبر کے زندگی کامیاب گزارے، لیکن اپنی شادی کے بعد، اپنی دولت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری، پھر اور تکلیف ہوتی ہے۔ دکھ کا رنگ بدلتا ہے، لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وہ سکھی ہے۔ پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس سے، اس کے حالات کس طرح کے۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں، لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، اور بڑا میٹھا ہے، اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ، بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ۔ اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی، تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی۔ کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے۔ مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔
بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے، تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے، وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے. والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا. فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا. کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا. کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا؟ تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں،
मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बेदम शाह बारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कबर जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर, दिक्कत देखकर, मुश्किल कर, और फिर जो आसानियां हुई, फिर जो लोगों के लिए बरकत हुई वो जमाने ने देखी। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली,
اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی, پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں, ہم تو سکون کے ساتھی ہیں, بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں, جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے, کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے, ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے, ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں, پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے. اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, آزمائش کا ساتھی, مشکلات تجھے اونچا اڑاتی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا, حضور کی تلاش میں نکلا, اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا, کبھی ایک دروازے, کبھی ایک دروازے, کبھی دوسرے دروازے, کبھی تیسرے دروازے. فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا, میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی, بڑی آزمائش دیکھی, لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے, اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی. جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا. تو بھائی یاد رکھیں, جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے, جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے. یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے, ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے, پر جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے. بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے, دقت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے, ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں. لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں, کٹھن ہوتے ہیں, آزمائش والے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے, دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے. اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے. اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی اندہ فساد امہ فلہ اجر 100 شہید. فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائیں, تکلیفیں آ جائیں, اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا, رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے. تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی, اس قدر اجر بھی زیادہ. مشکلات سے گھبرایا نہ کریں, ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا. انسان آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے, سکھ کٹھے کرنے کے. وہ لوگ دکھوں میں راضی رہتے تھے, آزمائشوں میں. ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا, اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے, کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, آپ کی زیارت کرنے آئے, دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں, دست مبارک چوم جائیں, دست بوسی ہو جائے, دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار, پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے. حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے, پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے. دوڑ گئے, کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے. جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے, کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے.
تمہیں پیار نہیں، تم سوک کے سجن ہو، تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں۔ ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اٹھیں، بیدار ہوں، اپنے آپ کو توانا کریں، اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں۔ یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، ذہن بنائیں دکھ سہنے کا، مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی، پھر یہ مشکل نہیں ہوگا، پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوشامدی مل جاتا ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ₹1,00,000 دیا محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوشامد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوشامد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس